بسم اللہ الرحمن الرحیم حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ تخفیف دنیا بھی ہے، یہ قرآن سے روکنے والا ٹبر کیا انتظار کر رہا ہے؟ یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے لقبض الارواح، روحیں قبض کرنے کے لیے، او یاتیا ربک، یا آئے تیرا رب، یاتیا ربک، آئے تیرا رب، او یاتیا بعض آیات ربک، یا آئیں بعض آیات تیرے رب کی۔ یاتیا ربک نیچے اوپر لکھا ہے حکایتن عنہم، جیسے ان کا عقیدہ تھا یہود کا، یہود کے عقیدے کی حکایت کے طور پہ، یا غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے، موجودہ غیر مقلدوں کا ہے تشبیہ والا عقیدہ، مشبہہ والا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر رات نیچے اتر آتے ہیں، عرش خالی رہ جاتا ہے، اللہ نیچے آ جاتے ہیں آسمان دنیا پہ۔ کبھی کہتے ہیں اللہ بادلوں کے اندر نیچے آ جاتے ہیں، یہ جو بادلوں میں پھر رہا ہے یہ غیر مقلدوں کا اللہ ہوگا، ہاں اہل ایمان کا یہ اللہ نہیں ہے جو بادلوں کے اندر پھرے، وہ بھی حکایت عن قول الجہود ہے، تشبیہ یہودیوں کے عقائد میں سے۔ تو یہاں یاتی ربو کا حکایتن عنہم، یا امر رب کا مراد عذاب ہے، اور یاتی بعض آیات ربک، یا ہاں وہ قیامت کے دن جو کہا گیا کہ اللہ تعالی کا نزول اجلال ہوگا، وہ متشابہات سے، وہ کس سے؟ متشابہات سے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی کا جو نزول اجلاس ہے، وہ اجلاس وہ کیا ہوگا؟ وہ جیسے استواء علی العرش متشابہات سے، جیسے مائیت متشابہات سے، قرب متشابہات سے، تو اللہ تعالی کا اجلال فرمانا وہ بھی کیا ہے؟ متشابہات سے۔ یہاں تک بادلوں کے اندر پھرنا ہے، یا عرش سے اتر کر آسمان دنیا پہ گشت کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اور اس میں جو حدیث نزول ہے اس کی بھی الفرقان میں نے تخریج کی ہوئی ہے، وہاں کسی مقام پہ دیکھ لینا۔ تو حدیث نزول ابھی اس پر کام نامکمل ہے، انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی، بعض چیزیں اور آنی ہے اور بعض جانی ہے۔ تو حدیث نزول کی مکمل تخریج یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں اس حدیث جو اصل حدیث ہے وہ یہ ہے، بعض اختصاراً آئی ہے وہاں جی اللہ تعالیٰ نزول فرماتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا متشابہات سے، علماء اہل سنت میں بعض چلے گئے متشابہات سے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث جو اصل حدیث ہے تو وہ رحمت خاصہ کا نزول ہے، نہ کہ ذات باری کا نزول ہے۔ باقی رہ گیا میدان قیامت میں نزول اجلال، تو نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، استواء علی العرش نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، الاثبات الایمان الاثبات ثم التفویض، ہمارا موقف وہی ہے اہل سنت کا۔ اور ہم ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو اصل کو مان کے تعبیر کرے وہ ملتی نہیں ہے، اور جو اصل کا بالکل انکار کر کے تعبیر کرے وہ ملتی ہے۔ ہاں بھئی یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یا آئیں بعض نشانیاں تیرے رب کی، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانہا، اندر دیکھو بالکل آسان سے میں دو معنی کر رہا ہوں، آیت پہ اشکال ہے لیکن معنی پہ غور کرنا، انشاءاللہ مسئلہ معنی میں حل ہوگا۔
لا ينفع نفسا نہیں نفع دے گا کسی نفس کو ایمانھا ایمان اس کا لم تکن آمنت لم تکن آمنت کہ نہیں لایا ہوگا ایمان اس نے نہیں لایا ہوگا ایمان اس نے اور لم تکن آمنت من قبلو یعنی وہ علامتوں کے ظہور سے پہلے جس نے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے کا کیا معنی؟ ان علامتوں کے ظہور کے وقت سے پہلے جس نے ایمان نہیں لایا اسے ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا یہ بھی ساتھ پیچھے لگے لا ینفع نفسا ایمانھا لا ینفع نفسا کسبھا فی ایمانھا لم یکن کسبت ھذا لم یکن کسبت، بس کرو معنی ملا کے لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن کسبت۔ حاصل کیا؟ اللہ تعالی کی ان علامات کے ظاہر ہونے کے وقت جیسے طلوع الشمس من مغربہا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو اس وقت سے پہلے اگر کوئی ایمان نہیں لایا تھا اور اس وقت ایمان لاتا ہے توبہ کرتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں، اور اسی طرح اگر اس سے پہلے کسی نے نیک عمل نہیں کیا تھا تو اس وقت کا نیک عمل کام نہیں آئے گا۔ اگر توبہ کرتا ہے کہ میں نیک عمل اب کروں گا تو نیک عمل اس وقت کا کام نہیں آئے گا، نہ اس وقت کا ایمان کام آئے گا نہ اس وقت کا نیک عمل کام آئے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ دوسرا معنی کہ ان علامات کے ظہور کے وقت تک جس آدمی نے ایمان نہیں لایا تھا اب ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان نفع نہیں دے گا، اور جس آدمی نے پہلے صرف زبانی ایمان لایا تھا اب وہ حقیقی ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ اب حقیقی ایمان بھی اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ دو ہی باتیں۔ اب ذرا دیکھو آپ کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ یوم یاتی بعض آیات لا ينفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا۔ اب دیکھو فرماتے ہیں یہ آیت الف تعاتبنا وما ان باردن کے قبیل سے ہے۔ اصل میں عبارت کیا تھی؟ لا ینفع نفسا عملھا لم تکن کسبت فی ایمانھا خیرا، کسی نفس کو عمل فائدہ نہیں دے گا کہ نہیں کمایا تھا اس نے اپنے ایمان میں خیر، یعنی دوسری شک میں اس سابق ایمان کے نافع ہونے کی نفی نہیں کی گئی جس میں عمل صالح نہ ہو، بلکہ اس شک سے اس عمل صالح کے نافع ہونے کی نفی مقصود ہے جو اضطراری حالات کے بعد واقع ہو۔ سمجھے؟ اضطراری حالات کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سے پہلے اگر ایمان نہیں لایا تھا اس وقت ایمان لاتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے، وہ نفع نہیں دے گا، اور اگر اس سے پہلے اس نے عمل نیک نہیں کیے تھے اس وقت وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل اس وقت کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ آسان سا معاملہ ہے، سمجھے؟ معتزلہ اس کا معنی الٹا کر دیتی ہے۔ معتزلہ کہتی ہیں کہ اگر
اس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کیے ہوں گے تو ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ تو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو ایمان نفع نہیں دے گا، یہ معنی کر رہے ہیں۔ اس وقت ایمان نفع نہیں دے گا۔ دونوں صورتوں میں ایمان لاتا ہے، ایمان نفع نہیں دے گا، اور اگر اس وقت سے پہلے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہیں کیے تب بھی ایمان نفع نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ معنی نہیں، معنی ہے دو صورتیں کہ وہ جو بعض آیات کا ظہور ہے اس سے پہلے اگر ایمان نہیں لایا اور اس وقت ایمان لاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا کوئی نافع نہیں ہوگا، اور اگر اس سے پہلے نیک عمل نہیں کر سکا اور اس وقت کہتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا تو اس وقت نیک عمل کرنے کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ ایک اور دوسری توجہ یہ سمجھ آگے، ذرا اس کو دوہراؤ، اپنی جگہ بیٹھ کے دوہراؤ۔ شابش، کیا کہا میں نے کہ بھائی آپ کے پاس لکھا ہے پہلے ایمان نہیں تھا اب ایمان فائدہ نہیں دے گا، پہلے نیکی نہ تھی اب نیکی فائدہ نہ دے گی، یہ یا دوسرا معنی پہلے ایمان سے مراد اصطلاحی ہے اور دوسرے سے مراد لغوی ہے، خیر سے مراد توحید ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایمان شرعی فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے نہیں لایا تھا، اور ایمان لغوی فائدہ نہیں دے گا جو توحید سے خالی تھا، صرف دعویٰ ایمان کا جو توحید سے خالی تھا۔ اگر ایمان لائے توحید تسلیم کرے بس، تو حاصل یہ نکلا کہ یہ بعض آیات جو ہیں قیامت کی اس پر حالت اضطراری شروع ہو جائے گی اور پردہ غیب منکشف ہو جائے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو اس وقت ایمان لانا بھی نفع نہیں دے گا اور اس وقت عمل کرنا بھی نفع نہیں دے گا۔ یہ ہے قل انتظروا، فرما دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔